لأنها فيما يقرب وتقدير ب10 دراهم وجهها. وعند الشافعي رحمه الله التدبير بربع دينار، وعند مالك رحمه الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب السرقہ، چوری کرنا. سرقہ لغت میں کہتے ہیں کسی کی کوئی شے لینا خفیہ اور چھپ کر، جس کی چیز لی گئی ہے اس کو اس کا علم نہ ہو سکے، اس کو سرقہ کہتے ہیں. اسی سے ہے استراق السمع، دیکھیے شیطان کا کال لگا کر سننا، الا من استرق السمع. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرقہ کا لغوی معنی ہے کسی کی کوئی چیز پوشیدہ طریقے پر لینا. اور اس کی کچھ اور شرائط بھی ہیں، کہتے ہیں صفات وغیرہ سرقہ کی، وہ آگے ہم ذکر کریں گے. سرقہ کا معنی ہے پوشیدہ خفیہ طریقے سے لینا. ابتداءً بھی خفیہ طریقے سے واردات ہو، امتحان جب لے کے جا رہا ہو تب بھی خفیہ طریقے سے لے کے جائے، اس کو سرقہ کہتے ہیں. یہ حقیقی چوری ہے. اور ایک وہ ہوتی ہے کہ ابتداءً خفیہ طریقے سے ہو، امتحان فیس ٹو فیس آمنے سامنے لے کر جائے. جیسے مثال کے طور پر نقب زنی لگائی کسی گھر کے اندر، چوری چھپ کے داخل ہوا، مالک جاگ گیا، پھر لڑ جھگڑ کر اس سے جو ہے نا گن پوائنٹ پر مار لے کے چلا گیا. ابتداءً سرقہ ہے، چھپ کر لے رہا ہے، امتحانی سرقہ نہیں ہے، اس کو بھی سرقہ کہیں گے. یا ایک ہوتا ہے ڈاکہ زنی، سر عام کھڑے ہو کر لوٹنا، اس میں سرقہ کی معنی ہے. اس لیے کہ وہ سر عام بھی ڈاکہ زنی جو ہوتی ہے نا، وہ حاکم وقت سے چھپ کر ہوتی ہے. ان رستوں پر کھڑے نہیں ہوتے جن رستوں پر سے حکام کے دستے گزرتے ہیں. تو گویا کہ یہاں بھی سرقہ کا معنی موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرقہ حقیقی تو وہی ہے، ابتداءً بھی خود چھپ کر ہو، امتحان بھی کیا ہو، چھپ کر ہو. اور باقیوں میں بھی سرقہ کے معنی کسی حد تک کیا ہے، موجود ہے. وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عاقل بالغ نے، یعنی کتنی چوری کرے گا تو ہم حد لگائیں گے. تو فرمایا کم از کم عاقل بالغ آدمی 10 دراہم یا اس قیمت کی کوئی چیز چوری کرے. 10 دراہم، جس دراہم چاندی کے ہوتے ہیں وہ دراہم مراد ہے جو ڈھلے ہوئے ہو، بنے ہوئے ہو، ڈلی کی شکل میں نہ ہو، اور محفوظ جگہ سے لیے جائیں، گھر میں بند کر کے رکھے ہوئے ہو چھپا کر، وہاں سے اٹھایا جائے تو اس پر حد لگ جائے گی. کیونکہ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹو. ٹھیک ہے. باقی عاقل بالغ کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ یہ جنایت ہے، جنایت کی سزا ہے، اور یہ سزا حقوق ہوگا عاقل بالغ پر، بچے پر یا مجروح اس کا متحمل نہیں ہے. اور ہم نے کہا کہ 10 درہم مال خطیر ہونا چاہیے، بڑا مال ہو. اس لیے کہ تھوڑے مال جو ہے اس کو چھپانے کی رغبت نہیں ہوتی. 2-4 روپے، 100 روپے آج کل کے زمانہ میں جیسے ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نہ ہی لینے والا چھپا کر لیتا ہے، وہ ابھی اٹھا لیتا ہے ویسے بھائی اس کا کیا اس نے پیچھا کرنا ہے. تو لینے والا بھی خاص اس پہ خفیہ طریقے سے نہیں لیتا، اور جس کا مال لیا جا رہا ہے وہ بھی خاص حفاظت اس کی نہیں کرتا. اور اتنے سے مال کے بدلہ میں سزا دیں گے تو الٹا وہ شریعت سے بدزن ہوگا. میں نے 100 روپے چرایا ہے، اس کے بدلہ میں اتنا میرا اہم ہاتھ کاٹ دیا، یہ کیا شریعت ہے؟ کہہ سکتا نا وہ ایک جاہل آدمی، سو کیا ہوتا ہے چیزوں کا. تو اس لیے تھوڑی رقم کے بدلہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. باقی 10 درہم کا مذہب ہمارا احناف کا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے 1/4 دینار بھی اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 درہم چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. امام شافعی اور امام مالک کی دلیل ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ڈھال کی قیمت کے بدلہ میں ہاتھ کاٹا گیا تھا.
اور ڈھال کی قیمت 3 درہم تھی. ٹھیک ہے. امام شافعی کی بھی یہی دلیل ہے 4 دینار پر. وہ کہتے ہیں اس وقت 12 درہم 1 دینار کے برابر تھے، تو 3 درہم 4 دینار کے برابر ہوں گے. اس لیے دلیل دونوں کی کیا ہے؟ یہی حدیث پاک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عقل کو لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ عقل یقینی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ باب حد ہے، اور باب حد میں کوشش کرنی چاہیے حد ثابت ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اکثر کو لیں گے. تھوڑی بہت رقم کے بدلہ میں ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ تھوڑی بہت رقم کے بارے میں یہ شبہ ہے، پتہ نہیں جنایت ہے بھی صحیح یا نہیں. تو جب شبہ ہے تو لہٰذا شبہ کی حد کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. اور شبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ حدیث پاک سے پیدا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 درہم سے ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر 1 دینار میں یا 10 درہم میں. تو حدیث پاک آ گئی نا، اس وجہ سے بھی شبہ پیدا ہو، پتہ نہیں 3 درہم یا 4 دینار یہ حد ہے یا نہیں، یہ جنایت ہے یا نہیں. اس لیے 10 درہم کم از کم ہونے چاہیے. اور 10 درہم بھی وہ ہوں جو ڈھلے ہوئے ہوں، سکے بنے ہوئے ہو، کیونکہ دراہم کا اطلاق ہوتا ہے ان سکوں پر ہے، ڈلی پر نہیں ہوتا. تاکہ کمال جنایت کی رعایت ہو. اگر ایک آدمی ڈلی چوری کی، 10 ڈلیاں چوری کی، لیکن ان ڈلیوں کی قیمت 10 درہم جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کم ہے، حد نہیں لگے گی. کیونکہ ہماری شرط یہ تھی 10 درہم جو ڈھلے ہوئے ہو، بنے ہوئے ہو، وہ یہ ان کی قیمت. اور یہ 10 ڈلیاں تو ہیں لیکن قیمت کیا ہے ان کی 10 درہم سے کم ہے، اس لیے حد نہیں لگے گی. والمعتبر وزن 7 مساقیل، اور دراہم میں 7 مساقیل کے وزن کا اعتبار ہے. یہ اس وقت جو ہے نا حضرت عمر کے زمانہ میں یہ 10 درہم کا وزن مختلف تھا. کوئی وزن تھا 6 مسقال کے برابر، کوئی 10 مسقال کے برابر، مختلف قسم کے تھے. تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی زکوٰۃ دیتے ہوئے. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہاں جو ہے ہمارے عرف کے اندر اب جو ہے نا وہ 10 دراہم مراد ہوں گے جن کا وزن 7 مسقالوں کے برابر ہوگا. بس یہ خاص وزن ہوتا ہے، 7 مسقالوں کے برابر جو یہ دراہم ہوں گے 10 وہ معتبر ہوں گے، اس کے علاوہ معتبر نہیں ہوں گے. تو ہم نے کہا 10 درہم یا وہ چیز جس کی قیمت 10 درہم کو پہنچتی ہو. اسے سمجھ میں آیا کہ دراہم کے علاوہ بھی چوری کرے گا تو حد لگے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ قیمت کتنی ہو؟ 10 دراہم کے برابر. اور ہم نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ محفوظ جگہ سے لے، کیونکہ محفوظ جگہ نہیں ہوگی تو پھر حد قائم کرنے میں کیا ہوگی؟ شبہ پیدا ہوگا. لہٰذا اگر ایک آدمی نے سبزی چوری کی فصل سے، اس پر حد نہیں لگے گی. ٹماٹر چوری کر لیے، اس پر حد پیر صاحب نہیں لگے گی. کہتے ہیں اس کو ہم قریب آگے چل کر بیان کریں گے. والعبد والحر فی القطع سواء، کہتے ہیں کہ اس حد کے اندر غلام آزاد برابر ہے، دونوں کا ہاتھ کٹے گا. کیونکہ نص نے ان کے درمیان تفصیل بیان نہیں کی. ویسے بھی یہاں تنصیف کا سمجھ نہیں آ رہی، تنصیف کیسے کریں گے؟ یہاں سے کاٹیں گے، کہاں سے کاٹیں گے؟ تنصیف مشکل ہے، اس لیے جو ہے پورا ہاتھ کاٹا جائے گا تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے. اور فرمایا کہ یہ تو تھا کہ جب چوری ثابت ہو گواہوں کے ذریعے سے تو 2 گواہ ہونے چاہیے. لیکن اگر چوری ثابت ہو رہی اقرار کے ساتھ کہ میں نے چوری کی ہے تو 1 مرتبہ اقرار کافی ہے طرفین کے نزدیک. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بات ہے کہ نہیں 2 مرتبہ اقرار کرے گا. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ 2 مرتبہ 2 مختلف مجلسوں میں اقرار کرے گا. بہرحال اور اس کو قیاس کرتے ہیں وہ بینہ پر، جیسے بینہ 2 ہوتے ہیں ایسے ہی زنا پر قیاس کرتے ہیں اس کو. لیکن ہم کہتے ہیں سرکار دیکھو یہاں اقرار سے ثابت ہو رہا ہے تو اقرار 1 مرتبہ کافی ہے. جیسے حد قصاص اور حد قذف 1 ہی مرتبہ اقرار ثابت ہو جاتے ہیں، یہ بھی کیا 1 مرتبہ ثابت ہو جائے گا. باقی اس کو آپ گواہی پر قیاس نہ کرو
کیونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہاں شک ہوتا ہے کہ توبہ تو نہیں لگا رہا، اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں 2 آدمی ہونے چاہیے. لیکن اقرار میں کوئی توبت نہیں ہے، اقرار اپنی ذات پر ہے، توبت کیوں لگائے گا؟ اس لیے اقرار ایک مرتبہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. باقی اس باب کے اندر رجوع اقرار سے یہ بہرحال برقرار رہے گا، کیونکہ یہ حق اللہ ہے حد کے معاملہ میں. لیکن مال کے معاملہ میں اقرار کے بعد رجوع قابل قبول نہیں ہوگا، مال بہرحال اس کو دینا پڑے گا. البتہ حد ساقط ہو جائے گی اقرار کے بعد، کیونکہ اگر مال بھی ہم ساقط کریں تو اس کا مقابل موجود ہے، صاحب مال دعویٰ کرے گا اس پر، اور حد میں کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے حد ساقط ہو جائے گی اقرار سے رجوع کی صورت میں. باقی قیاس کیا تھا امام ابو یوسف نے زنا پر، تو زنا میں جو 4 گواہ ہیں وہ شریعت سے ثابت ہے، خلاف قیاس، اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، ان کو اپنے مورد پہ بند رہنے دو. وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، یہ بات ہم کر چکے پہلے، 2 گواہوں کی گواہی سے یہ حد ثابت ہوگی، اسے تمام معاملات میں ہوتا ہے. البتہ اس میں امام قاضی گواہوں سے پوچھے گا چوری کیسے کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ چوری اس نے جو ہے اپنے باپ کی ہو، یا اپنی چوری کی ہو، یا باپ نے بیٹے کی ہو، تب تو حد نہیں لگتی نا. اس لیے پوچھے چوری ہوتی کیا ہے اور کیسے کی، کہاں سے کی ہے، زمانہ پوچھے کب کی ہے، کہ سال پہلے کی تو نہیں ہے، پرانی ہو گئی، سال میں ٹماٹر چوری کیے ہوں، پھر سب کہہ رہے ہو آج کے میرے ٹماٹر چوری ہو گئے تھے، اب تو حد نہیں لگے گی، پہلے سوئے ہوئے تھے. ایسے جگہ پوچھے کہاں سے کی ہے، کیونکہ اگر جگہ محفوظ نہ ہوئی تب بھی حد نہیں لگتی. پیر صاحب کا ٹماٹر چوری کی ہے میری فصل سے، حد تو نہیں لگے گی کیونکہ محفوظ ہی نہیں ہے. ہاں اگر پیر صاحب ٹماٹر کاٹ کر اپنے بند کمرے میں رکھ لیے تھے، وہاں سے چوری کی، پھر حد لگے گی کیونکہ یہاں محفوظ تھے. ٹھیک ہے. وَإِذَا اشْتَرَكَا، کئی آدمیوں نے مل کر پیر صاحب نے ٹماٹر کاٹے فصل سے، کمرے میں جا کر چھپا کے رکھ دیے تاکہ جب ان کی قیمت 700 روپے کلو ہوگی پھر بیچوں گا. تو اس کی کلاس کے 4-5 لڑکے مل کے گئے، انہوں نے جا کر جو ہے نا سارے ٹماٹر اٹھا لیے، چرا لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے اب جب انہوں نے ٹماٹر تقسیم کیے آپس میں تو کسی کے پاس بھی اتنے ٹماٹر نہیں آئے کہ جن کی قیمت 10 درہم کو پہنچے. ہر ایک کے پاس 8-8 درہم کے، 9-9 درہم کے، یا 7-7 درہم کے آئے، تو کسی کو بھی حد نہیں لگے گی، کیونکہ کسی کے پاس بھی جو ہے چوری کا پورا نصاب موجود نہیں ہے. اس لیے اگر پیر صاحب ٹماٹر چوری کر رہے ہو تو سب مل کر جائے، تاکہ کسی کو حد نہیں لگے، کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کئی آدمیوں نے مل کر چوری کی ہے اور تقسیم کرنے کے بعد ان کی قیمت کسی کے پاس بھی 10 درہم کو نہیں پہنچتی تو کسی کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ نصاب حد مال کا وہ پورا 10 درہم یہاں موجود نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟